جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے سب لوگ چلے گئے تو مسلمانوں کے گھر میں نا بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھیں، تو یہودی عورتوں نے شور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا، ان کے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلا بیٹا مدینے میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ کہتی ہیں میں نے کہا جاؤ اس کے نانا کو خبر کرو، نانے دادے پیار زیادہ کرتے ہیں، نانیاں دادیاں پیار زیادہ کرتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے نا کہا جاؤ نانا کو خبر کرو، تو کہتے ہیں جناب صدیق اکبر دوڑے آئے تو پہلے دن کا بچہ ہی اٹھا کے لے گئے۔ ابا جی بات تو سنے، میں ٹھہر جا سن لیتے۔ کہتے ہیں لپیٹا میرے عبداللہ کو لے گئے اور سارے مدینے کی گلیوں میں شور کر، او یہودیوں نکلو باہر دیکھو، تم کہتے تھے جادو کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرما دیا ہے، دیکھو اللہ نے بیٹا دیا۔ کہتی ہے پھر سارا مدینہ گھما کے نا تو مصطفیٰ کے پاس لے گئے، کہا یا رسول اللہ دیکھیں اللہ نے نواسا دیا ہے۔ کہتی ہیں میرے بیٹے ابھی میں نے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، میں نے کہا لے گئے ابا جی اور واپس بھی نہیں لائے۔ کہتے ہیں حضور کے پاس جب لے کے پہنچے تو نبی پاک نے کھجور منہ میں رکھی، اسے دانتوں کے ساتھ اس طرح چبایا کہ ذرے ذرے میں حضور کا لواب دہن شامل ہو گیا، وہ کھجور حضور کے لواب دہن میں گویا گون دی گئی۔ فرماتی ہیں اس کو نکال کے تو محبوب نے میرے بیٹے کو گٹی عطا فرمائی، عبداللہ نام رکھا۔ حضرت اسماء کہتی ہے جب واپس آئے میں نے کہا ابا جی میں نے تو ابھی اسے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، تو کہنے لگے مبارک ہو، اس کے سینے میں جو سب سے پہلی غذا گئی ہے وہ میرے نبی کا لواب دہن گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جوان ہوئے، ابھی 7-8 سال عمر کی تھی کہ تو ان کے والد حضرت زبیر بن عوام حضور کے پاس لے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اسے بیعت بھی کر لیں۔ محبوب کا بیعت بھی کرا دیا، مسلمان تو پہلے ہی تھے، مسلمانوں کے گھر میں یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے مشائخ کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے 6-7 سال کا بچہ بھی محروم نہیں رہنے دیا، حالانکہ کلمہ تو وہ شروع سے پڑھتے تھے۔ یہ بیعت اگر کلمے کی ہوتی تو وہ تو پہلے پڑھ رہے تھے۔ یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر مرشد کے اور بغیر پیر کے رہ نہ جائے۔ حضرت زبیر بن عوام نے بیعت بھی کرا دیا۔ فرماتی ہیں اب یہی بچے جوان ہوئے، حضرت زبیر بن عوام تو جلدی وصال کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میری اماں کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی، نابینا ہو گئی تھی دونوں آنکھوں سے۔ میں کپڑے لا کے دیتا تھا تو حضرت اسماء کا طریقہ یہ تھا کپڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھتی، 100 سال کی بوڑھی اماں ہاتھ لگاتی، کہتے بیٹے باریک ہے۔ محبوب نے بیبیوں کو چھپ کے رہنے کا حکم دیا ہے، ان کو نہ تھوڑا موٹا کر کے لا۔ کہتے اماں جی آپ نے ہاتھ سے دیکھا ہے، صحیح ہے آپ پہن لے۔ کہتے میری اماں رو پڑتی، کہتے بیٹا بی بی کا زیور اس کا پردہ ہوتا ہے، تو مہربانی کر مجھے موٹا کپڑا لا کے دے تاکہ میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں، میں نے چھپ کے زندگی گزاری ہے، میں چھپ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے پردے دار رہنے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اٹھایا ہے، انہی کا جھنڈا۔ یزید جب مر گیا تو مکے مدینے اور حجاز کے جو سارے علاقے تھے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، جو حضرت اسماء کے بیٹے تھے، جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے۔ وہ خلیفہ بن گئے، امیر بن گئے مسلمان۔ دوسری سائیڈ پہ شام والی سائیڈ پہ عبد الملک بن مروان بنا، اس نے یہ جو تعمیر کعبہ ہوئی ہے نا دوبارہ سے، جن بنیادوں پہ اب کعبہ ہے انہی بنیادوں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو بھی دوبارہ تعمیر کروایا تھا، کیونکہ یزید کی فوجوں نے جب حملہ کیا تو بیت اللہ کے کچھ حصے شہید ہو گئے، تو جناب عبداللہ بن زبیر نے اسے بھی دوبارہ بنوایا۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو ان کے مقابلے میں بھیجا، لڑائی ہونے لگی، 5.5 مہینے جنگ ہوتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجیں کچھ تو شہید ہو گئے، لوگ کچھ بکھر گئے، آپ اکیلے رہ گئے۔ کہتے میری 100 سال کی بوڑھی اماں، میں اماں سے مشورہ کرنے آیا، حضرت اسماء سے۔ بچے اس لیے بزدل ہوتے ہیں کہ باپ انہیں دلیری سکھاتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں 100 سال کی بوڑھی اور نابینا اماں، کیوں نہیں بچے جہاد کے لیے تیار ہو رہے؟ مائیں کہتی ہیں شاید گھر میں رہیں گے تو موت نہیں آئے گی، شاید یہ اندر رہیں گے تو بچ جائیں گے۔ فرماتے 100 سال کی بوڑھی اماں سے جا کے کہا اماں اب تو میں تقریباً اکیلا رہ گیا ہوں، کیا کروں؟ تو کہتے میری ماں کہنے لگی حضرت اسماء بیٹے پہلے تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ۔ تو کہنے لگی جا پھر میدان میں کھڑا ہو جا اور جا کے لڑ، جب تک رب کو منظور ہوگا تجھے زندگی دے گا،
اور بیٹا یاد رکھ جسے شہادت ملتی ہے اسے بھی اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ملتی ہے، شہادت بھی اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ میدان میں جا تو کہتے میں نے اپنی اماں سے کہا اماں یہ جو حجاج ہے بڑا ظالم ہے، سنا ہے جب کسی کو قتل کرتا ہے تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، وجود سارا کاٹ ڈالتا ہے۔ تو کہتے میری اماں میرے کندھے پہ تھپکی دے کے کہنے لگی بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، جب اس کھال اتاری جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب اس کا گوشت بنایا جائے تو کوئی تو بیٹے گھبرانا نہ، رہنا میدان کے اندر، دیکھنا میں تجھے بھاگتا ہوا نہ سنوں، جا میرا بیٹا اللہ تیری مدد کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری ماں کی گفتگو نے میرے وجود کو فولاد کر دیا، فرماتے ہیں جذبہ جہاد میری اماں نے میرے سینے میں بھر دیا۔ جب میں نکلا میدان میں تو حضرت اسماء پھر پکارنے لگی، کہنے لگی عبداللہ یہ یاد رکھنا کہ تم اس کے بیٹے ہو جس کو میرے نبی نے اپنا حواری کہا تھا، اور نبی پاک نے تیرے باپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اور یاد رکھنا کہ تیری دادی مصطفیٰ کی سگی پھپھی تھی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تیرے نانا وہ ہے جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تیری خالہ وہ ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ ہے۔ بیٹا جب میدان میں لڑنا تو اپنے خاندانی وقار کا ضرور خیال رکھنا، یاد رکھنا تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کس کے بھانجے، کس کے بھتیجے، کس کے نواسے، خیال رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے اور جب شہید ہو گئے تو حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا، مکے کے چوک میں جہاں جنت المالا ہے اس چوک میں ان کی لاش لٹکی، 14واں دن ہو گیا لاش کو لٹکے ہوئے، تو عبداللہ بن عمر گزرے، فرمانے لگے یہ دیکھو شاہ سوار لٹکا ہوا ہے، اور دیکھو 14 دن بیت گئے، اس کے وجود سے جب بھی کوئی سونگتا ہے اسے میٹھی خوشبو ہی آتی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے خوشبو کیوں نہ آئے، اس کے وجود میں جو پہلی غذا گئی تھی وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن داخل ہوا تھا۔ 14 دن گزر گئے، حجاج نے پیغام بھیجا حضرت اسماء کو میری بات سنو۔ آپ فرمانے لگی میں تو کسی کے پاس نہیں جاتی، اور میں سرداروں کو کیا سمجھتی ہوں، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا میں زبردستی بلوا لوں گا، فرمایا طاقت ہے تو بلوا کے دیکھ، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ حجاج خود ملنے آیا اور آ کے کہنے لگا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی خیال کیا ہونا ہے، نبی پاک نے فرمایا تھا میری امت میں ایک کذاب آئے گا، ایک قاتل آئے گا۔ کذاب مختار سقفی تھا اور قاتل تو ہے۔ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں چلا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حجاج کہتے ہیں ایسا جملہ کا حضرت اسماء نے کہ میری سوچ ہی بدل دی، میں نے کہا دیکھا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی تو نے تو صرف اس کی دنیا خراب کی ہے، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی ہے۔ تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو نے دنیا خراب کی، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی، ابھی تو سمجھا نہیں؟ تو کہنے لگا اماں تو بوڑھی ہے، تجھے شاید پتہ نہیں کہ تیرے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں حجاج کہتے ہیں حضرت اسماء کہنے لگی شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، میرے بیٹا لٹک تو گیا ہے پر کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں نا، شکر ہے اللہ کا۔ اور کہنے لگی شاہ سوار لٹکے ہی ہوتے ہیں، جو شاہ سوار ہوتے ہیں وہ سواریوں پہ ہی ہوتے ہیں، حجاج جا۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے جب میں باہر نکلا تو بڑی بڑی تلواریں میرا سر نہیں جھکا سکی تھی، پر حضرت اسماء کے جملوں نے میری گردن جھکا دی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے فاتح کون ہے؟ آپ کے عبداللہ۔ تو حجاج کہتا ہے نہ میں اور دوسروں کو تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا نا، کہتا ہے فاتح دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی اندر بیٹھی ہے، وہ سب سے زیادہ فاتح، وہ فاتح ہے، اس کا حوصلہ جوان ہے، جس کے سینے میں ایمان کی قوت تگڑی ہے، جو آج بھی ان اصولوں پہ قائم ہے جو مصطفیٰ نے دیے تھے۔ حضرت اسماء اپنے بیٹے کے شہادت کے 3-4 دن کے بعد ہی وصال کر گئیں۔ 100 سال کی اسماء کا جب جنازہ اٹھا تو پھر دیکھا مکے کے لوگوں نے اور مدینے کے لوگوں نے کہ بادشاہوں کے جنازے میں اتنی خلقت نہیں آتی جتنی اس خاتون کے جنازے میں لوگ آئے، اور لوگ کہہ رہے تھے آج وہ خاتون دنیا سے گئی ہے جس خاتون نے اپنی زندگی کے 80 سال رسول اللہ کے دین کو دیے۔ بھائی یہ بات آج اس لیے ان کا ذکر، چونکہ ان کا وصال بھی جمادی ثانی میں ہوا، اس لیے چھیڑا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر ہم نے تربیت کا، بیٹیوں کی تربیت کا وہ والا ماحول بنانا ہے جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کا تھا۔ ہماری بچیاں کہتی ہیں دکھ ہی بڑے تھے، غربت ہی بڑی تھی، ساری زندگی ٹینشن کی نظر ہی ہو گئی، ہم کیسے جوان ہوتے۔ وہ تو امیر گھر سے غریب گھر میں آئی تھی، غربتوں کی ٹینشن نے کبھی انہیں پریشان نہیں کیا،
बल्कि उनके ईमान को जिला बख्शी, तवाना रही। जब माएँ हजरत अस्मा जैसी होती हैं तो बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे पैदा होते हैं। इतने तगड़े और दलेर बेटे फिर दुनिया को मिलते हैं। अपनी बच्चियों की तरबियत करें। सारा दुख रोटी का ही है, दौलत का ही है, जायदाद का ही है, खाने पीने का ही है। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, कुछ और भी तवज्जो करें भाई। ये तो एक जोज है, तो एक जोज है सिर्फ जिंदगी का, बाकी सारी जिंदगी तो आगे बढ़ी हुई है। इनकी तरबियत करें, असल नहज पर इन्हें समझाएं। हजरत अस्मा ने रोशन किरदार अदा किया, तकवा, परहेजगारी, इबादत, सखावत, रसूलुल्लाह की नौकरी, नबी पाक की कामिल मोहब्बत, अपने बच्चों की तरबियत, हुजूर की हर बात के साथ वफा उनका तुर्रा इम्तियाज रहा। वो हमें सबक दे के गई, अगर दुनिया में जिंदा रहना है तो महबूब के बन के रहो। जिंदा रहोगे, ताबिंदा रहोगे, पाइंदा रहोगे, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दावा यानी हम्द। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करते जाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।